ابو ہریرہ تو نبی کا دیوانہ تو ہو گیا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو ہو گیا ہے, لیکن تیری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئی ہے, تیری ماں مشرکہ ہے. کل جب قیامت کا منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ایمان والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اور جو بے ایمان والے ہوں گے, جو نبی کے دیوانے نہیں ہوں گے, نبی کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے, انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. حضرت ابو ہریرہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں. آج کے نوجوان جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں اپنے باپ کو اچھا مکان بنوا دے, اچھا روم دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن قربان ہو جاؤ صحابہ کی زندگی پر. حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. وہ میری پیاری امی جان, جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں, جس نبی کا کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ عثمان غنی پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ مولا علی پڑھتے ہیں, اے میری ماں جس نبی کا کلمہ صحابہ پڑھتے ہیں, اے میری ماں تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, کیونکہ میرا دل کو یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ میں نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں اور میری ماں مشرکہ ہو کے جہنم میں جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صحابی رسول ہے, ایک وہ بھی ایمان والے ہیں جو اپنے ماں کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں امی جان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, نبی کے دیوانی ہو جاؤ, نبی کا کلمہ پڑھ لو, کیونکہ کل نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہوگا. میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, میری ماں جہنم میں جائے. آج کیسے نوجوان ہے جو اپنی والدین کی خوشیوں کو چھین کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ہے, ماں کے پاس جا کے التجا کرتے ہیں. ماں کہتی ہے نانا بیٹے, میں اپنے باپ داداؤں کی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں, میں اپنے باپ داداؤں کی بتوں کا پوجا کرنا نہیں چھوڑ سکتی ہوں. یہاں تک کہ ابو ہریرہ سمجھا رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ منا رہے ہیں, اپنے ماں کو نبی کے کلمہ پڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی ماں غصے میں آتی ہے اور کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں, کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں, قربان ہو جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے نبی کی نگاہیں پڑی, وہ ابو ہریرہ مایوس کیوں ہو, وہ ابو ہریرہ رونے کیوں لگے ہو. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ایک آپ ایک لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, اسلام کے پر مٹنے والے ہیں, لیکن میری ماں آج بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو رہی ہے. میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ میری ماں جہنم میں جائے, میں جنت میں جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا, ہم سب کے نبی نے فرمایا, آمنہ کے لال نے فرمایا, اے ابو ہریرہ اب تو گھر جا, تیرے رسول تیری ماں کے حق میں دعائیں کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گھر جاتے ہیں, دوڑتے دوڑتے گھر جاتے ہیں. جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ امی جانا بھی غسل سے فارغ ہوئی ہے. آگے حضرت ابو ہریرہ کے قریب بیٹھ جاتی ہے. بیٹھنے کے بعد کہتی ہے, اے میرا بیٹا تو مایوس ہو کے کیوں پھر رہا ہے, اے میرا بیٹا تیرا چہرہ اداس کیوں ہے. تیری ضد یہی ہے کہ جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے میں پڑھ لوں, جس نبی کے دیوانہ تو ہے میں اس نبی پر من مٹوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہاں ہاں ماں, میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, میری ماں جہنم میں جائے. اے اللہ کے رسول کے, اے میری ماں اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پاس دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی ماں کلمہ پڑھتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے. وہی ابو ہریرہ جو مایوس ہو کے مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے, عرب کی وادیوں میں گھومتے تھے, جب ماں نے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں اور رسول اکرم کی بارگاہ میں التجا کیا ہے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. آج تک تو زمانے میں آج تک میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو رہی تھی, لیکن آج آپ نے بھیجا ہے, آپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں گھر کے اندر گیا, میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان. تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے نوجوانوں سنو سنو, اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو کیا نہیں دیا ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو کیا نہیں عطا کیا ہے. تاریخ پڑھو, آج کا عالم یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. آج کا عالم یہ ہے کہ آج شراب کے اڈوں پر آبادیاں ہماری زیادہ نظر آنے لگی ہے. وہ میری قوم کے لوگوں, وہ میری ماں بہنوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا بتاؤ کہ آج مسجدوں کی میناروں سے آوازیں آتی ہیں, تم اپنی اولادوں کو مسجدوں کی طرف کیوں نہیں بھیجتی ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر
کالج کا صبح 8 بجے کا ٹائم ہے تو تم بچے کو تیار کر کے ٹفن تیار کر کے بھیج دیتی ہو کہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کرے گا دنیا میں سورج کی طرح چمکے گا. لیکن تم نے یہ نہیں سمجھا کہ تعلیم کے ساتھ اگر میرا بیٹا رب کو راضی کرے گا تو قیامت تک چمکے گا. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہارا بیٹا اگر دین کے راستے پر چلے گا تو زمانہ اس کے قدموں پر ہوگا. آج مسجدیں ویران ہے, مائیں خاموش ہے. آؤ سیدہ زینب کی زندگی پڑھو, آؤ سیدہ زینب کی زندگی پڑھو. میدان کربلا کا منظر ہے, میدان کربلا کا منظر ہے. حضرت علی اکبر جا رہے ہیں, زندہ نہیں آ رہے ہیں. حضرت قاسم جا رہے ہیں, زندہ نہیں آ رہے ہیں. حضرت عباس علمبردار جا رہے ہیں, زندہ نہیں آ رہے ہیں. پھر بھی سیدہ زینب بھائی حسین کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جانے کے بعد عرض کرتی ہے, بھائی حسین اجازت ہو تو میدان کربلا میں اپنے دونوں بچوں کو بھیج دوں, میدان کربلا میں اپنے لالوں کو بھیج دوں. گویا سیدہ زینب کو پتا ہے کہ میرے بچے کربلا میں جائیں گے, زندہ نہیں آئیں گے. لیکن آج اگر میرے بیٹے میدان میں اتر گئے تو قیامت تک میرے بیٹوں کے سروں پر جیت کا تاج ہوگا, ہمارے بیٹے کامیاب ہوں گے. او میری ماں, تم کنیزہ فاطمہ کہلاتی ہو, تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے, تمہیں میدان محشر میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جانا ہوگا. اگر سیدہ زینب نے پوچھ لیا تو میری قوم کی عورتوں, تو میرے باپ میرے نانا جان کی کلمہ پڑھنے والی عورتوں, بتاؤ کہ آج کل جب کہ میدان کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے بہت ضرورت پڑی تھی تو ہم نے اپنے دونوں بچوں کو میدان کربلا میں اتار دیا تھا. لیکن تمہارے بچوں کو اب آخری وہ لمحہ نہیں تھا کہ میدان میں تلوار لے کے اتارا جائے. صرف مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی تھی. تم نے اپنی اولادوں کو مسجدوں سے آباد کیوں, مسجدوں میں بھیج کر مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کروایا؟ تو میری ماں بہنوں کیا جواب دو گی؟ گویا اگر تم کنیزہ فاطمہ ہو تو اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو ڈال لو, اگر تم اپنی اولاد کو سورج کی طرح چمکانا چاہتی ہو, اگر تم اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کا لاٹھی بنانا چاہتی ہو تو تم اپنے اولاد کو بچپنے سے ہی مسجدوں میں بھیجنا شروع کر دو. اگر تمہارے بیٹے مسجدوں کے دیوانے ہو گئے تو قسم خدا کی جس میدان میں یہ اتریں گے میدان ان کا اے سبحان اللہ, سبحان اللہ, میدان میں یہ ماشاء اتریں اللہ. گے یہ میدان ان کا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. عالم یہ ہے کہ بیٹا 15 سال کا ہو گیا, بھیجو. ممبئی جاتا ہے 6 مہینہ, سال بھر رہتا ہے, امی پریشان ہے, ابا پریشان ہے, کچھ پیسہ ویسا نہیں, بس تنخواہ ہی نہیں ملا ہے, پیسہ ہی نہیں ملا ہے. ملا تھا کپڑا خرید لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اور آنے کے ٹائم ٹکٹ مارے گا پشپک ایکسپریس کا, یہ فون لے گا اور کہیں اسٹیشن کے قریب رکے گا, یہ پھٹی جاکٹ خرید لے گا اور بال کٹوائے گا, کہیں اس طرف لال کلر, کہیں پیلا کلر, کہیں وائٹ کلر. اور پھر وہاں سے فیشن میں آ کے لکھنؤ اسٹیشن پہ اترے گا, ایک سیلفی لے گا اور وہیں سے اسٹیٹس لگانا شروع کر دے گا. 1 سال ممبئی میں رہا ہے, ابھی جسم میں 1 کلو سے 2 کلو ماس نہیں ہوا ہے, ابھی 250 گرام ہی ہے. پیر دیکھ لو تو سوکھی بیڑی, ہوا تیز چلے تو ہوا کا جھونکا برداشت نہ کر سکے, اور وہیں سے اسٹیٹس لگا دیں گے, دبدبا تھا, دبدبا ہے, دبدبا رہے گا. اگر قاری آصف صاحب زور سے ایک تماچہ رکھ دے تو زمین سے نہیں اٹھ پائے گا, لیکن اسٹیٹس لگ جائے گا, دبدبا تھا, دبدبا ہے, دبدبا رہے گا. اور میری قوم کے نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تمہارا دبدبا ہے تو دبدبا ہے کہاں؟ اگر تمہارا دبدبا ہے تو دبدبا دکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ آج شراب کے اڈوں پر ہمارے نوجوان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر تمہارا دبدبا ہے تو آج ہماری بیٹیوں کو کاٹ کر فریجوں میں کیوں سجایا جا رہا ہے؟ اگر دبدبا ہے تو ہماری مسجدیں ویران کیوں ہے؟ اگر دبدبا ہے تو شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر دبدبا ہے تو گاؤں میں نچڑیوں کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ اگر دبدبا ہے تو عیاشیوں کی محفلوں کو آباد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر دبدبا ہی دیکھنا ہے تو آؤ ابو بکر کی زندگی پڑھو, حضرت عثمان غنی کی زندگی پڑھو, حضرت مولا علی کی زندگی پڑھو, حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھو. حضرت عمر فاروق اعظم کا دبدبا اس طرح تھا کہ انسان تو انسان ہے, اگر شیطان آتا تھا تو وہ بھی راستہ بدل دیتا تھا اور کہتا تھا راستہ چینج کر دو, مسلمانوں کے خلیفہ عمر فاروق اعظم. اے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں
दबदबा ऐसा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया जाता था। दबदबा ऐसा था कि जहां मैदान में उतर जाया जाता था, मैदान हमारा हो जाता था। आओ तारीख पढ़ो हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी। हजरत खालिद बिन वलीद जब मुल्क रूम पर हमलावर होते हैं, मुल्क रूम के सारे ताकतवर, सारे पादरी, सारे अपने देवी देवताओं के मानने वाले बाहर आ जाते हैं। नाना खालिद बिन वलीद, हम तुमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम तुमसे खून और रेसिया नहीं कर पाएंगे। ऐ खालिद बिन वलीद, हम तलवारें नहीं चला पाएंगे, बस 2-4 शर्तें हैं, आप कबूल कर ले। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, बताओ। कहा सुबह सवेरे सदर गेट को खोल दिया जाएगा, आप लश्कर इस्लाम को लेकर बाजार को पार कर देना, पूरा मुल्क तुम्हारा हो जाएगा। दबदबा देखो, दरवाजा खोल देंगे, आप लश्कर इस्लाम को लेकर सिर्फ पार कर देना, ये पूरा मुल्क तुम्हारा हो जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद बिस्तर पे जाते हैं, सुबह की आज़ान होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ऐ लोगों, आओ आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ आओ, सोने से बेहतर नमाज है। हजरत खालिद बिन वलीद नींद से बेदार होते हैं, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम नींद से बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद मस्जिद में जाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की इक्तिदा में सारे आशिकाने रसूल की जमात नमाज अदा करते हैं। करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पे सवार होते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम घोड़े पे सवार होते हैं। अब मुल्क रूम के सदर गेट को खोला जा रहा है, हजरत खालिद बिन वलीद है, तमाम आशिकों की जमात है। जब बाजार के बीचों बीच सेंटर पे पहुंचते हैं, एक तमहीदी निगाह डालते हैं, क्या देखते हैं? पूरे बाजार को फाहिशा औरतों से सजा दिया है गया है, बेपर्दा औरतों से सजा दिया गया है। जिस तरफ निगाहें डाली जाए, बेपर्दा औरतें नजर आ रही है, खूबसूरत से खूबसूरत औरतें नजर आ रही है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को रोका और रोकने के बाद कहा, वो मुजाहिदीन इस्लाम सुनो सुनो, आज इस बाजार को पार करना है और इस तरह करना है जिस तरह पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, जिस तरह रसूल कायनात ने बताया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब तुम बाजारों से निकला करो तो अपनी निगाहें नीची कर लिया करो। इनका मंसूबा समझ में आ गया है, इनका मंसूबा ये है कि जब खालिद बिन वलीद अपने मुजाहिदों को लेकर बाजार से निकलेंगे, जब मुजाहिदों की नजर बेपर्दा औरतों के ऊपर पड़ेगी, फाहिशा औरतों के ऊपर पड़ेगी, इनके कदमों में जलजला पैदा हो जाएगा, ये अपने घोड़ों से उतरेंगे, बदकारियों में मुब्तला हो जाएंगे, खालिद बिन वलीद तरे तनहा हो जाएंगे। हम उन पर हमला करके हम फतेह हासिल कर लेंगे, उन्हें मुल्क से बाहर कर देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ना ना, आज किसी जमींदार की नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम की बात करनी है। तुम अल्लाह नबी के फरमान के मुताबिक अपनी निगाहों को नीची करके बाजार को पार करो। तारीख शाहिद है कि जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे, सबों ने अपनी निगाहों को झुकाया और झुकाने के बाद बाजार को पार किया। जैसे बाजार के बाहर हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े को रोकते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम हाजिर होते हैं, फिर तमाम मुल्क रूम के ताकतवर आ जाते हैं, हुकूमत संभालने वाले भी आ रहे हैं, बादशाह चलाने वाले भी आ रहे हैं, तमाम पादरी आ गए। ऐ खालिद बिन वलीद, ऐ खालिद बिन वलीद, अब मुझे जंगों और मुझे कत्लो गारत करने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये आलम है, आपके चाहने वालों का ये आलम है, नबी के कलमा पढ़ने वालों का ये आलम है कि फाहिशा औरतें खड़ी हो और निगाहें नीची करके चले जाए, तो फिर पैगंबर इस्लाम का आलम क्या होगा? का आलम क्या होगा? ताजदार मदीना का आलम क्या होगा? ऐ खालिद बिन वलीद, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए और ये मुल्क आपके हवाले है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह का सवाब। वो मुजाहिद थे, एक वो मुजाहिद थे यारो कि खालिद बिन वलीद मैदान में उतरते हैं, मैदान उनका, मुल्क उनका। आज क्या हालत है? हमारी मस्जिदें वीरान, हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर घूम रहा है, हमारा नौजवान नाच गानों की महफिलों में जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, फिक्र करने की बात है। अभी मुफ्ती साहब किबला ने क्या कहा था? हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में इंतजार किया था, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर रब की बारगाह से कुछ मिले तो एक इजाजत तलब करवा लेना कि जब पुल सिरात का पुल हो ना तो उसमें मेरा पर हो, आपकी उम्मत आसानी से गुजरे, आपकी उम्मत आसानी से गुजरे।
اور تاریخی جملہ سنو